محمد شفیع صاحب آف کبیر والا کی باتیں کر رہا تھا، میں یاد ہے، اس میں سے کچھ باتیں ہماری ریکارڈ پر نہیں آ سکیں۔ ایک یہ ہے کہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی پاکستان میں، تو سارے علماء کرام گرفتار ہو گئے۔ یہ جو گرفتاریوں کی لہر چلتی ہے آپ قریب زمانہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جو بیچارہ عام آدمی بھی نماز پڑھ کے نکل رہا ہو تو وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، چلو انہوں نے پھڑو نگ پورے ہو گئے۔ پکڑ دھکڑ میں وہ کوئی امتیاز نہیں ہوتا، بس جو ہتھے لگا بس ٹھیک ہے۔ اس دور میں بھی ایسے تھا۔ مولانا شفیع صاحب کو کہا گیا جماعت کی طرف سے، ختم نبوت کی طرف سے، کہ کچھ کرو۔ حسینہ گاہی جامع مسجد میں جہاں حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کے بعد پڑھاتے تھے، تو وہاں اجتماع ہے، آپ ہی جا سکتے ہیں، اور تو کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ تو ایسے جو واقعی درد دل رکھنے والے علماء ہوتے ہیں یہ بڑے کام آتے ہیں۔ انہوں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حسینہ گاہی تھی، اور حسینہ گاہی میں اس دور میں تو تانگے زیادہ چلتے تھے، اور وہاں چارہ بڑا بکتا تھا گھوڑوں کا، گھاس۔ یہ ابھی 5-10 سال پہلے تک کینٹ میں بھی ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی بکتا رہا۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، ساتھیوں سے کہا بھائی میرے پاس کوئی نہ آئے، اور اگر آپ کا حافظہ تیز ہو تو مولانا حق نواز جھنگوی چنو میں جو خطاب کیا تھا وہ گھسیارا بن کے آئے تھے۔ وہ پھر صحیح وہ جناب انہوں نے گھاس لیا، کپڑا لیا جیسے گھاس بیچنے والے ہوتے ہیں، منہ پر سر پر گھاس گوس ڈالا۔ لوگوں نے کہا، وہ پولیس والوں نے کہا یہ بھی کوئی بیچارہ گھاس بیچنے والا ہے۔ باقی ان کے پاس ساری معلومات تھی، وہ اپنے طریقے سے مسجد میں پہنچ گئے۔ پہنچتے ہی تقریر شروع۔ جنہوں نے اس مولوی صاحب کو دیکھا ہوا ہے انہیں یاد ہے، ہم نے تو دیکھا ہے، تقریریں بھی ساتھ کی ہیں۔ چھوٹے قد کے تھے، دبلے پتلے تھے، مگر جذبہ جواں تھا وقت کا جھنگوی، مگر جھنگوی کے ساتھ جماعت اور ٹیم تھی، وہ اکیلا تھا۔ خوب تقریر کی قادیانیوں کے خلاف، اور ظاہر ہے جب قادیانیوں کے خلاف تقریر کی تو حکومت کے خلاف بھی تو باتیں ہوتی ہیں۔ پھر آخر کار جناب تقریر ختم ہوئی تو ساتھیوں نے ہدایات کے مطابق نعرے شروع ہو گئے، آدمی اکٹھے ہو گئے۔ اب پولیس نے کہا مولوی صاحب باہر نکلیں گے تو پکڑ لیں گے، تو انہوں نے کسی کو خاص آدمیوں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اٹھایا الماری میں بند کر دیا۔ وہ چھوٹا سا الماری میں بند ہو سکتا تھا، بڑی الماری میں۔ اس کے بعد جناب نعرے نورے لگ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ پولیس نے کہا مولوی گزرے گا تو اٹھائیں گے نا۔ اب مولوی صاحب تو اندر آرام کر رہے ہیں، تو کافی دیر تک وہ انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نہ ملا تو پھر انہوں نے کہا چھوڑو جی، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، وہ چلے گئے۔ تو یہ عشاء کے بعد اپنے طریقے سے ساتھیوں کے ساتھ مولانا شفیع صاحب بھی تشریف لے گئے۔ یوں تحریکوں میں کردار ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک کردار مجھے بہت متاثر کیا ہے، وہ اب سنانے لگا۔ اس وقت غالباً یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ 74-75 کی کر رہا ہوں۔ 74 میں ختم نبوت کی تحریک چلی تھی نا، 3 مہینے اس سے پہلے، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر تک۔ یہ 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا وہ اسمبلی کے ذریعے باضابطہ قانونی طور پر حل ہوا۔ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا میں غور سے سنیے، ایک جنازہ آیا، وہ جنازہ رافضی کا تھا۔ مولویوں نے جنازہ پڑھا۔ ہمارے مولوی صاحبان جو ہے بہت ڈھیلے ہیں اور بہت ڈھیلی باتیں کرتے، اور اگر کوئی بات کر دے تو اس کا جواب بھی صحیح نہیں دیتے۔
خصوصاً اس میں گدی نشین بھی آج کل شامل ہے، وہ صحابہ کرام کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں جو نازیبا ہے، جو دشمنوں کی حرکت ہے۔ مولانا شفیع صاحب نے بڑا شور کیا کہ یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ صحابہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر کا دشمن ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا دشمن ہے، یہ حضرت عمر کا دشمن ہے، یہ حضرت عثمان کا دشمن ہے، یہ حضرت علی کا دشمن ہے، یہ حضرت حسن حسین کے دشمن ہے، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے دشمن ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے، یہ بی بی سیدہ عائشہ الصدیقہ کا دشمن ہے، خدا کے لیے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ مولوی حضرات کو چندہ ملے اور وہ جنازہ نہ پڑھیں، پیسے لے کر تو وہ کافر کو مسلمان اور مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، وہی جن کو انگریز نے شمس العلماء کہا ہے، ان کی نسل بھی تو باقی ہے نا، سب نے چھوڑ گئے، لیکن یہ دبلا پتلا آدمی یہ شور کرتا رہا، جب کسی نے نہ مانا تو اس نے کہا میں بائیکاٹ کر کے جا رہا ہوں، میں جنازہ نہیں پڑھتا صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کے دشمن کا، اور ایک وقت آئے گا، یہ بھی اس کے الفاظ تھا وہ بھی اللہ کا ولی، وہ ایک وقت آئے گا کہ تم یاد کرو گے کہ واقعی صحابہ کرام کے دشمن کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ دشمن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا، اور بلکہ سمجھایا اور بتایا کہ یہ میرے عثمان کا دشمن تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔